أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا، ہر امت کے اوپر گواہ اس کا پیغمبر ہوگا، پھر تمام امتوں کے اوپر امت محمدیہ گواہ کی صورت میں لائی جائے گی۔ وہاں پر مجرم لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کی ہوگی وہ پچھتائیں گے اور وہاں پر اپنے معبودوں کو دیکھیں گے اور اللہ کو کہیں گے اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم دنیا میں پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، تیرے علاوہ ان کو مشکل کشا سمجھا کرتے تھے۔ تو وہ معبود کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تم جھوٹے ہو۔ آج اللہ رب العزت پہلی آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دے گا، 3 چیزوں سے منع کرنے کا حکم دے گا۔ آخر میں ایک عورت کا واقعہ بیان کر کے یہ بتائے گا کہ جب تم کسی کے ساتھ وعدہ کرو، جب قسم اٹھا لو تو پھر توڑا مت کرو۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر، بے شک اللہ یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا، والاحسان اور اچھائی کا، وایتاء ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور وینہا عن الفحشاء اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر برائی کے کاموں سے، والبغی سرکشی ظلم و زیادتی کے کاموں سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم بھی نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ آیت ہے جس کو عام طور پر آپ سنتے رہتے ہو، خطیب حضرات جمعے والے دن خطبے کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اور یہ وہ جامع آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے 6 قوانین ایسے بیان فرمائے، اگر وہ 6 قوانین کسی معاشرے کے اندر ہوں تو وہ کبھی پستی کا شکار نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتی۔ پہلا نمبر 1 عدل۔ جس معاشرے کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہ معاشرہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوگا، وہ معاشرہ کبھی پستی کا شکار نہیں ہوگا، وہ معاشرہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ تو عدل ایسی چیز ہے جو ایک معاشرے کے اندر جوڑ پیدا کرتی ہے، جو ایک گھر کے اندر جوڑ پیدا کرتی ہے، جو ایک ملک کے اندر جوڑ پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر عدل نہیں ہے تو سگا بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے جدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انصاف نہیں ہے، اس کو حق نہیں ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یأمر بالعدل، انصاف سا کام لینا ہے اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کہو نا وہ بھی انصاف والی کہو اور اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کا فیصلہ کرو، اگرچہ وہ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر بھی کیا کرو انصاف کے ساتھ کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے، ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر بات حق کی آ جائے، انصاف کی آ جائے، تو سب سے پہلے ہم وہاں پر اپنی رشتہ داری کو دیکھتے ہیں۔ یہ بندہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا بھائی ہے، سامنے والا دوسری قوم کا ہے، سامنے والا کوئی اور ہے، غیر ہے، تو یہاں پر ہم اپنے بھائی کی سائڈ لیتے ہیں، باوجود اس کے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا غلطی پر ہے، تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ جب تم بات کہو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ آپ کے حقیقی رشتہ دار، سکے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بات کہو تو سیدھی کہو، انصاف والی کہو، نہیں کہنی تو پھر منافقوں والا کام ہو، مت کرو۔ دوسرے نمبر پر والاحسان، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے
حسن سلوک، اچھا سلوک۔ ایک احسان اللہ کے ساتھ ہے اور ایک احسان بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اے انسان، اے میرے امت کا وہ نوجوان، جب تو اللہ کی عبادت کر تو یوں تصور کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا، ایمان کمزور ہے، حالات اتنے کمزور ہیں، اعمال اتنے کمزور ہیں، تو پھر یہ تصور کر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے، سلوک۔ اور اس کے بعد بندوں کے ساتھ ہے۔ بندوں کے ساتھ احسان اور سلوک یہ ہے کہ جب بھی ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، جب بھی بات کرو تو نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرو جی، جب بھی اس کو کوئی ضرورت پیش ہو تو آپ کی طاقت بھی ہے، وسعت بھی ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ جی، اور کوئی مسئلہ ہے جیسا کیسا بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہر وقت ہمدردی اور خیرخواہی سے پیش آؤ۔ یہ آ گیا احسان۔ اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہو اور آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو پھر تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو عشر بنتا ہے، زکوٰۃ بنتی ہے، آپ کی منت منوتی جو بھی بنتا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دو۔ اگر وہ مستحق نہیں ہے، یہ چیزیں جو واجب ادا کی جاتی ہیں وہ ان کا مستحق نہیں ہے، پھر اپنے جیب سے دو جی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ وہی مال اٹھا کر اس کو دے دو جی۔ ہوتا ہے نا جی، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی رہ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، اگرچہ وہ کیا ہے جی صاحب نصاب ہوتے ہیں، ہم لوگ ٹھوک ٹھوک کر اس کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، عشر دیتے ہیں۔ اگر وہ مستحق نہیں ہے، آپ اس کو عشر مت دو، ہاں جیب سے دو، قریبی رشتہ داروں کو دو۔ اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ساتھ میں کوئی پڑوسی ہے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں کہو کہ قرآن کہتا ہے کہ رشتہ داروں کو دو۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ غیر رشتہ داروں کو نہ دو۔ وہ اگر محتاج ہیں، آپ کے قریبی ہیں، تو آپ ان کو بھی دو جی۔ ہر قسم کا تعاون ان کے ساتھ کرو۔ اور یہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ پھر عروج پکڑتا ہے نا تو ان چیزوں سے پکڑتا ہے۔ آج دیکھو نا جی، باہر کے ملکوں میں جو لوگ گئے ہوئے ہمارے رشتہ دار جاننے پہچاننے والے، ان سے پوچھو، وہ کہیں گے آپ کو عدل ان کے اندر بڑا ہے جی۔ نمبر 2، احسان کرتے ہیں جی ایک دوسرے کے ساتھ۔ نمبر 3، اپنے جو ان کے اپنے ہیں ان کے ساتھ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں۔ آج دیکھو وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کر گئے ہیں۔ ہم مسلمان نہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکیں نہ دینی اعتبار سے ترقی کیے۔ دینی اعتبار سے کیسے کریں جی؟ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، وہ مساجد کو، مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مدرسے چلتے ہیں ان کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تبلیغی اگر حضرات ہیں جو اپنا کھا لگا کر جاتے ہیں تو ان کو بھی داخلے بند کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے دین کو ہر طرف سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے مسلمان آج کیا ہے جی، پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرمانوں کو چھوڑ دیا، پھر زوال آتا رہا ہے۔ نمبر 4، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، وہ اللہ روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے۔ بے حیائی کا کام کیا ہے جی؟ جس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر حرام کہا گیا ہے۔ مثلا زنا ہے، حرام خوری ہے، محرمات کے ساتھ شادی ہے، پھر اسی طرح غیر محرموں کے ساتھ بے تکے کلام سلام ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ جو ہر بندے کو نظر آتا ہے یہ بے حیائی کا کام ہے۔ یہ فلمیں، ڈرامے، عورتوں کا باہر گھومنا ناچنا، یہ بے حیائی کے کام ہے۔ تو اللہ اس چیز سے روکتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اور بے حیا بن جاؤ گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکو گے۔ والمنکر، اور اللہ رب العزت منع کرتا ہے منکر برے کاموں سے۔ برے کاموں کے اندر جو بندے کو نظر آتا ہے ایک سلجھے ہوئے معاشرے کو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، جو شرعاً بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، اخلاقاً بھی نہیں لگ رہا، عرف کے اندر بھی، ہمارے علاقے کے اندر بھی اس کو اچھا شمار نہیں کیا جاتا، تو اللہ ان کاموں سے بھی روکتا ہے۔ والبغی، سرکشی سے، ضد سے، ظلم سے بھی اللہ روکتا ہے جی۔ ظلم ایسی چیز ہے نا جی، اگر ظلم شروع ہو جائے نا تو وہ معاشرہ بھی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظلم کے اندر یہ آ گیا کہ آپ کسی کے اوپر خواہ مخواہ طنز نہیں کر سکتے، گالم گلوچ آپ اس کو نہیں دے سکتے، اس کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتے، اس کو آپ وہ کام نہیں کہہ سکتے جو
ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ الفاظ کہے جائیں، اور فعلاً بھی نہیں کہ آپ اس کی کسی چیز کو دبا لو، یا یہ ہے کہ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں تھا تو آپ نے خام خواہ آزاد بندے کو اپنا غلام بنا لیے۔ تو ظلم و زیادتی نہ زبان سے ایسے الفاظ نکالو، نہ آپ ہاتھوں سے ایسے افعال نکالو کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ فرمایا یہ 6 کام تمہیں کرو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے نیچے کئی واقعات لکھے ہیں جی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا۔ رضائی کس کو کہتے ہیں جی؟ کسی بندے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب یہ بندہ اور اس عورت کی جو سکی اولاد ہے یہ آپس میں رضائی بھائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دودھ شریک بھائی، اور عربی کے اندر رضائی بہن بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رضائی بھائی تھا جی۔ یہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں آیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حالات تغیر اور تبدل میں تھے، کبھی بدل رہے تھے، کبھی سختی سے، کبھی پسینہ آ رہا تھا، کبھی زردی آ رہی تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہوگی، حضور پر وہی اتر رہی تھی، وہی اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، فرماتے ہیں میں بھی سن رہا تھا۔ یہ آیت میں نے سنی کہ اللہ رب العزت یہ حکم دیتے ہیں کہ تم انصاف سے کام لو، نمبر 2 احسان سے کام لو، نمبر 3 تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، نمبر 4 بے حیائی کے کاموں سے اللہ روکتا ہے، برائی کے کاموں سے روکتا ہے، ظلم کرنے سے اللہ روکتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ والی باتیں میرے دل کے اندر پیوست ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی۔ اتنی جامع معنی آیت ہے۔ اور ایک اور صحابی ہیں حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اپنے علاقے کے بھی سردار تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ بندہ ہے کیسے۔ اب جب ارادہ کیا، قوم کے لوگوں نے کہا آپ سردار ہو، آپ کے لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آپ نہ جائیں، آپ کسی 1-2 بندوں کو بھیج دیں اپنا نمائندہ بنا کر، جا کر ان سے حال و احوال پوچھ کر آئیں تاکہ پتہ تو چلے کہ آیا وہ سچا پیغمبر بھی ہے یا نہیں ہے۔ 2 بندے بھیجے اور ان کو کہا جا کر یہ سوال کرنا، نمبر 1 من انت و ما انت، کہ بھائی آپ ہو کون اور کیا کہنا چاہتے ہو۔ جب وہ 2 بندے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے سوال کیا من انت و ما انت، آپ کون ہو اور آپ کیا چاہتے ہو جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے مختصراً جواب دیا، فرمایا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، وما انت اور کیا چاہتا ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ چونکہ عربی لوگ تھے، اس کا معنی مطلب مفہوم فوراً سمجھ گئے جی۔ کہا حضرت اگر اس آیت کو 2-3 مرتبہ پڑھا جائے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، ہم جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتائیں کہ اس کے اوپر اس طرح کی آیات بھی نازل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار پڑھا، جب ان نمائندوں کو وہ یہ آیات یاد ہوئی واپس چلے گئے۔ حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ بتاؤ کیا سوال کیا اور کیا جواب ملا۔ فرماتے ہیں ہم نے پہلا سوال کیا کہ من انتا، کہ آپ کون ہو، تو اس نے اپنا شجرہ نسب بیان کرنے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگائی، فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، میرا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے۔ اور جب ہم نے دوسرا سوال کیا وہ ما انتا، آپ کیا چاہتے ہو، تو کہنے لگے میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر یہ آیات اس نے تلاوت کی، کہا کہ کون سی آیات ہیں، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، بے حیائی کے کاموں سے اللہ روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، والبغی، اس کام کی وہ کیا کرتا ہے، تشہیر کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے معاشرے کو بلندیوں پہ پہنچائے گا جی، لہٰذا بہتر یہ ہے اب بھی جاتے ہیں اس کے ہاتھ پر اسلام لاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دیر میں ہو جائیں اور ہم پیچھے والے بن جائیں، ہم دم نہیں بنیں گے، ہم سر بنیں گے۔ پہلے آنن فانن پورے کا پورا قبیلہ گیا اور مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ آیت ہے، بندہ سمجھے نا جی، پورے دین کا خلاصہ ہے جی۔ احسان ہو، انصاف ہو، احسان ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کو دیکھو جی۔ آج اگر یہ ہمارے جلالیے میں یہ بات
عام ہو جائے جی، انصاف ہو، نمبر 2 ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہو، تو دیکھو جی یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ دکھ، یہ دشمنیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، پورا کرو اللہ کے ساتھ عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کر ڈالو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، مت توڑو قسموں کو، بعد توکید، بعد ان کے پختہ ہونے کے، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، تحقیق ہے تمہارے اوپر اللہ، کفیلا، ضامن، اللہ ضامن ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ دیکھیں وعدہ کرنا، قسم اٹھانا، ان کی 3 صورتیں بنتی ہیں جی۔ نمبر 1، یا وہ وعدہ، وہ قسم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جوڑی جاتی ہے جی، کہ اللہ یہ کام ہم کریں گے جی، اللہ کے ساتھ عہد کیا۔ پہلا عہد جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا، عالم ارواح میں کیا، تو اللہ نے کہا بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ اس وقت ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہو۔ تو اس عہد کا پورا کرنا سب سے پہلے درجے میں آتا ہے، ہر حال میں اس کو ضروری ہے پورا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ نمبر 1 اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا ماننا ہے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ نمبر 3 شرک نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، آپ تفصیل سن چکے ہو۔ دوسرا عہد وہ ہوتا ہے جو بندہ بندے کے ساتھ کرتا ہے، یا ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ کرتا ہے، یہ والا عہد بھی کیا ہے جی؟ اور قسم اٹھا کر اللہ کی کرتا ہے، اس کا بھی پورا کرنا ضروری ہے جی۔ ایک ہوتا ہے نا جی، جیسے ہم قسمیں اٹھاتے ہیں جی، ایک کافر قوم کے ساتھ مثلا 2 گروہ ہیں جی، ایک کافر مالدار ہے، ایک کیا ہے جی تھوڑا سا غریب ہے، یا یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک مالدار ہے تھوڑا سا غریب ہے جی، تو ہم کیا کرتے ہیں جی، الیکشن آ گیا جی، بس جی ووٹ تو ساڑا جی، اللہ دی قسم تو ساڑا ووٹ ہے جی، اسی تو سا کوئی دیسا۔ اب جب یہاں سے پیسے مل جاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، جب وقت آتا ہے ووٹ کسی اور کو دے دیتے۔ یہ ایک مثال میں نہیں دی ہے، یا کوئی اور کام کاج لے لو جی، جب قسم اٹھاتے ہیں، اب جب دیکھتے ہیں یہاں سے فائدہ نکل گیا، اب دیکھتے ہیں وہاں پر مال آ گیا، پیسے آ گئے، تو اس قسم کو توڑ کر اس کے ساتھ رل جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان العہد کان مسئولا، اگر دنیا میں عہد کرو گے، توڑو گے، دن قیامت کے اللہ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کا نام لے کر کسی کام کے کرنے کے بارے میں اگر تم عہد کرو گے، وعدہ کرو گے، اور پھر اس کو توڑ ڈالو گے، یہ توڑنا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور تیسرا عہد یہ ہوتا ہے ہمارا، ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں چل یار تیرا کام کر دیں گے، ہم تمہیں ووٹ دے دیں گے جی، تمہاری پارٹی میں بھی آ جائیں گے، لیکن یہاں پر نہ قسم ہوتی ہے، نہ وعدہ ہوتا ہے، نہ عہد ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، لیکن بامر مجبوری ہے، اگر توڑ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پہلے والے 2 عہد، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، اس کا پورا کرنا بھی ہر حال میں لازم ہے، اور دوسرا جو ہے عہد، اس کا بھی پورا کرنا لازم ہے۔ اگر نہیں کرو گے، توڑ ڈالو گے، تو اس کے اوپر بھی اگر قسم اٹھائیے، آپ حانس بن جاؤ گے، تو آپ کے اوپر کفارہ ہوگی۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، تم وعدہ وفا کرتے ہو یا وعدہ بے وفائی کرتے ہو۔ اور ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، وعدہ توڑنے کی مثال اللہ بیان فرماتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت تھی نا جس کا نام ریتا بنت سعد تھا۔ یہ عورت دماغ سے تھوڑی ہلی ہوئی تھی جی، پاگل سی تھی جی، آنے جانے والوں کو پتھر مارا کرتی تھی، آنے جانے والوں کو گالیاں دیا کرتی تھی، فوش گو تھی۔ ظاہر بات ہے بندے کا دماغ ہی نہ ہو تو وہ بندہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے۔ تو پورے وہ خاندان کے لوگ، پورے وہ اس کے محلے کے لوگ پریشان ہوتے۔ اب بندہ کرے تو کرے کیا کرے جی، کوئی آ رہا ہے تو اس کی بھی پتھر ہیں، کوئی جا رہا ہے اس کی بھی پتھر ہیں، کوئی اپنا ہے تو تب بھی پتھر ہیں، بیگانہ ہے تب بھی پتھر ہیں، اپنا ہے تب بھی بے حیائی فوش گوئی باتیں کیا کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ، بڑے تنگ تھے، پریشان تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس کو کسی کے گھر کے اندر سے وہ چرخہ مل گیا جی۔ وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، روئی کاتا کرتے تھے اور کاٹ کر رضائیاں بنایا کرتے تھے، اس کو وہ مل گیا، اور پاگل تھی تو اچھا لگا، تو وہ وہیں پہ کام کرنے لگ گئی جی۔ پاگل نے وہ کات، وہ مشین اس کی مالکہ کو نہ دی، تو رشتہ داروں نے کہا چھوڑ دو جی، شکر ہے کسی ایک کام پہ تو لگ گئی ہے جی، اب جب کرتی ہے تو کرنے دو، لوگ تو بچ گئے ہیں پتھروں سے، گالیوں سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑے خوش ہوئے جی۔ اب وہ کیا کرتی جی، صبح بیٹھتی، کاٹتی جی،
روئی بناتی 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 پھر اس کے بعد دھاگا بنانا شروع کر دیتی، دھاگا بناتے 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 وہ شام تک بناتی، جب شام آتی تو سارا دن کا کیا ہوا کام وہ کاٹ دھاگ کر صفائی کر کے دھاگا بنا کر شام کو پھر اس کو دھاگے کو توڑ دیتی، پاگل تھی نا جی، سارا کام اچھا بنا کر آخر میں آ کر توڑ دیتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس پاگل عورت کی طرح مت بنو، وعدہ کرو، قسمیں اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد شام آئے تو توڑ ڈالو جی، اس عورت کی طرح مت بنو، ولا تکونوا، اور مت بنو کلتی، اس عورت کی طرح نقضت غزلہا، جس جو توڑ ڈالا غزلہا اپنا سود کا دھاگا، من بعد قوت، بعد اس کے مضبوط ہونے کے، محنت کر کے، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے، تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلم بینکم، آپس میں مکاری کا ذریعہ ہے۔ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج زمانہ وہ آ گیا، ہم قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ دوسرے بندے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یقین ہی نہیں آتا ہمیں، جب تک کوئی بندہ قسم نہ اٹھائے نا جی ہمیں یقین نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے جی؟ دھوکے بازی اتنی عام ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں تم قسمیں اٹھا کر دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، یہ کہ ہو ایک امت گروہ، یا اربا، مال میں زیادہ، من امت، دوسری امت سے جی۔ اگر کافر مال میں زیادہ ہیں تو تم کہتے ہو ٹھیک ہے جی اسی تو ساڑھے نال ہیں جی، ہر وقت تو ساڑھے نال ہیں۔ اگر کچھ ٹائم کے بعد، کچھ وقت کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت مل جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، تو کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ رل مل جاتی ہو۔ فرمایا یہ کام مت کرو، کیوں؟ انما یبلوکم اللہ بھی، بے شک اللہ آزماتا ہے تمہیں، بھی، اس مال کے ذریعے، اس نقض عہد کے ذریعے، کہ مال دیکھا آج کافروں کے ساتھ رل مل گئے جی، مال دیکھا آج مسلمانوں کے ساتھ رل مل گئے، یہ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور البتہ ضرور بضرور بیان کیا جائے گا، لکم، تمہارے سامنے، یوم القیامت، قیامت والے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، کہ جس جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، حق والوں کو تم جھٹلایا کرتے تھے، حق والوں کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اگر چاہتا اللہ نا، لَجَعَلَكُمْ، بناتا تم کو، امتاً واحدہ، ایک امت، سب کے سب روئے زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں سب کو مسلمان بناتا، لیکن اللہ اگر مسلمان بناتا نا زبردستی طور پر، تو پھر یہ ایمان تو نہ رہا، نہیں ایمان بالغیب بھی نہ رہا، تو حساب کتاب کا معاملہ نہ ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دو راستے دکھائے ہیں، اب جو جس مرضی جس راستے پہ چلے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان والے پہ چلے گا تو روح بھی آسان ہے، قبر بھی آسان ہے، محشر کا میدان بھی آسان ہے، پل صراط بھی آسان ہے، اور فلیکفر، کفر کے راستے پہ چلے گا، دنیا تو چلو وقتی طور پر عارضی طور پر مل جائے گی، یہاں سے آنکھیں بند ہوں گی تو آگے ساری کی ساری مشکلات ہوں گی۔ فرمایا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت کسے دیتا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جس کے دل کے اندر رجوع ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ اسے ہر حال میں ہدایت دیتا ہے۔ اور وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، البتہ تم سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا دنیا میں جو تم تیر مارا کرتے تھے جی۔